آغا صاحب پڑھیں گے، پھر ہم سب مل کے انشاءاللہ. میں آغا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ محمد وآل محمد بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بشهد جناب فاطمة الزهراء بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بشهد امام العصر امام الزمان بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. وقت کے امام کی حضور ادائے احترام کے لیے ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے، انتہائی کرم ہے. اس نے ہمیں دین مبین کی رہنمائی نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں اس فرش عذاب پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے. آج کا دن جمعے کا دن تھا، وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اللہ کے حضور ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اور بالاخص ام الائمہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت کے حصول ان کے فرزند کی تشریف آوری اور ان کی نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے جو مواقع ہمیں نصیب فرمائے ہیں
جن کے ذریعے سے ہم الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ ہیں۔ ان مواقع کے صدقے میں ایک موقع انسان کو ملتا ہے کہ انسان علم حاصل کرے، اپنے لیے رہنمائی حاصل کرے۔ ان مجالس کے ذریعے سے ہمارے پاس ایک موقع آتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا ایک دفعہ پھر جائزہ لے سکیں۔ انسان کے لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ زندگی تو گزار رہا ہوتا ہے اور بہت تیزی سے بھی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں جان پاتے کہ وہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ ایک بھیڑ چال ہوتی ہے جس کے اندر لوگ مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کی بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جن میں گزرنے کی بہت شدت کے ساتھ طبیعت ہے، یعنی سیال طبیعت ہے، فلو ہے جو کبھی نہیں رکے گا، اور اس میں سے ایک چیز وقت ہے، ہماری عمر، اس نے کبھی رکنا نہیں ہے۔ تو چاہے ہم غافل ہوں، چاہے ہم آگاہ ہوں، چاہے ہم با ہدف ہوں، چاہے بے ہدف ہوں، زندگی نے بہرحال گزرنا ہے۔ اور ہم بہت سارے انسانوں کو جانتے ہیں، طبیعتاً ہم سب کے پاس اس کا بڑا تجربہ ہے، جنہوں نے دسیوں سال بے خبری میں گزار دی۔ اچھا، ہماری اپنی زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً مہینہ 2 مہینہ آگہی کے ساتھ گزرے اور کبھی کچھ دن بے خبری میں بھی گزر جاتے ہیں۔ دن بھر کے اوقات کو دیکھ لیجیے، کیا 24 گھنٹے میں تمام اوقات ہم خدا کی طرف ایسی ہی توجہ دیتے ہیں جس طرح توجہ دینی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو یہ جو انسان کی زندگی کا ایک چیپٹر ہے کہ بالآخر زندگی نے گزرنا ہے، اور اس کو ہدف دار بنانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان کچھ وقت کے بعد اپنی لائف کا، اپنی زندگی کا ایک ریویو کرتا رہے کہ بھئی ہم کہاں پہنچے، کس نتیجے کو حاصل کر پائیں، کس نتیجے کو حاصل نہیں کر پائیں۔ تو یہ جو مجالس ہوتی ہیں یہ بہت خوبصورت موقع ہے خدا متعال کی طرف سے۔ کہہ سکتے ہیں کہ محبت اہل بیت کے نتیجے میں جو یہ نعمت ہمیں ملی ہے، یہ ہماری دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ خدا نے ہمیں ان کی محبت کے صدقے میں یہ موقع دیا ہوگا۔ تو ہم اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو ظاہر ہے کہ بی بی ام الائمہ کی شہادت کے ایام ہیں، ان ایام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس ہدف کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری زندگی کو با ہدف ہونا ہے، با مقصد ہونا ہے، ایک خاص جگہ کے اوپر اسے پہنچنا ہے، کچھ پوائنٹس ایسے ریز کریں گے اگلے چند دنوں میں، آج کا دن ملا کر 5 دن، کہ جس کے ذریعے سے ہم اس ہدف کو حاصل کر سکیں، اس مقصد کو حاصل کر سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم جو راستہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ بھی انہی کی نسل طاہرہ کے آنے والے ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے طریقے تبلیغ سے۔ تو میں اس پوائنٹ کی تھوڑی سی تشریح اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ چند نکات اس سلسلے میں بیان ہوں گے۔ اس سے پہلے ایک مقدمہ ہے جو میں اپنے اوپر پابند کیے ہوئے ہوں کہ جہاں کہیں پہلی دفعہ پڑھوں وہ چند مقدمے کے نکات ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ یہاں پہلی دفعہ نہیں ہے، لیکن احتیاطاً کے پریمسز پہلی دفعہ ہوگی شاید میرے لیے، تو میں اس کو مس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد علیہ کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہ نکات پہلے سنے ہوئے ہوں گے، لہٰذا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اس میں، اور بہت تیزی سے عرض کروں گا کہ ہم جب بھی مجلس پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو سب سے بڑا ہدف ہوتا ہے وہ لوگوں کے علم میں اضافہ کرنا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ احساس کیا ہے کہ شاید جو دوست احباب ہمارے پاس موجود ہیں ان لوگوں میں جاننے کی کمی نہیں ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ہمارے دوست احباب اگر ان کے اندر کوئی کمی ہے بھی تو وہ جاننے کی نہیں ہے، میرا اپنے خیال ہے کرنے کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو مزید اور جان لینے کا بغیر کیے کوئی زیادہ فائدہ ہوگا نہیں، اور میں نے معمولاً یہ دیکھا ہے کہ اس کا نقصان ہی بڑھتا رہتا ہے اگر صرف علم میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو جو مجھے بات سمجھ میں آئی اپنی زندگی کے لیے، اور وہ آپ ہی کے ساتھ شرکت کر رہا ہوں اسی میں، وہ یہ ہے کہ میں شاید اس کی زیادہ کوشش نہیں کروں گا کہ ہم علم اور زیادہ کیسے حاصل کریں گے، بلکہ میری زندگی میں اب جو کوشش ہے
اور ظاہر ہے کہ مجھے بھی خیال ہے کہ اب بہت زیادہ وقت ہوگا بھی نہیں، وہ یہ ہے کہ جس کو میں نے جان لیا ہے اس پر عمل کیسے ہوگا۔ یہ بھی روایات کی روشنی میں قطعی نتیجہ ہے۔ اگر میں آپ سے قطعی عرض کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے 100% ہے، قطعی نتیجہ ہے کہ اگر کوئی جانے پہ عمل کر لے تو علم خود بخود بڑھتا رہے گا، پھر آپ کو علم بڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی جانے پر عمل نہ کرے تو جو علم ہوگا وہ بھی ہاتھ سے جائے گا، اس کو وہ بڑھا بھی نہیں پائے گا۔ میرا اپنے یہ خیال ہے کہ ہماری پہلی تاکید اسی پر ہونی چاہیے کہ جو ہم جانتے ہیں اس پر عمل کیسے کریں گے۔ اور وہ مشہور و معروف روایت جو مرحوم آیت اللہ بہجت بہت زیادہ ذکر فرماتے تھے کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ تو ہم اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، پروردگار انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے عمل اور علم دونوں میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور عمل جب ہم کہتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ عمل میں کوئی ایسا کام نہ بتایا جائے جس کو کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کرنے ہیں جو لوگ نہیں کریں گے۔ مثلا اگر میں عمل آپ کو یہ بتاؤں کہ مثال کے طور پر آپ اور میں سب جا کر اصول کافی پڑھ لیں، اب ظاہر ہے کہ کتنے لوگ پڑھ لیں گے؟ پڑھی بھی ہوگی کچھ لوگوں نے، لیکن کتنے لوگ پڑھ لیں گے؟ اگر میں 100 افراد سے کہوں اور خدا مجھے بھی توفیق دے دے تو میں شاید دوسرا یا تیسرا بندہ بن جاؤں گا۔ اس سے زیادہ تو لوگ نہیں پڑھیں گے، 2-3% بھی نہیں پڑھیں گے۔ ہمیں احساس ہے اس بات کا۔ تو عمل کو ایسا نہیں کہنا چاہیے جس کے کرنے کا چانس ویسے ہی کم ہو رہا ہو۔ عمل کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو فوراً کرنے میں آسانی بھی ہو۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات جو پہلے میں نکات میں اس کو اضافہ نہیں کر رہا تھا اور اب میں آپ کی خدمت میں اس کو اور اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، جس سے چند منٹس اور لگ جائیں گے لیکن بہت پروڈکٹیو بات ہے یہ۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اس میں ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ یہ بات اختتام تک لے جائیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے نکات کا آغاز کریں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو اسلام اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا چاہ رہے ہوں گے وہ آج کے دور میں ہوشیار ہوں گے یا بے وقوف ہوں گے۔ یعنی میں اس کو اس طرح سے عرض کروں گا کہ بھئی اگر اللہ کا ایک راستہ ہے جس کے لیے اس نے اپنی حجتوں کو بھیجا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک اور بعد میں سلسلہ امامت، تو ہم مسلسل دین کے اندر ترقی دیکھ رہے ہیں کہ دین پہلے بہت سادہ پوائنٹس کے اوپر مشتمل تھا، پھر بعد میں دین کے اندر معاشرے کی ضرورتوں کے مطابق کمپلیکیشن آیا، پیچیدگی آئی، شریعت کامل ہوئی، اور شریعت کاملہ اللہ کے نبی لے کر آئے۔ کتاب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ کتاب بھی کامل ہوئی۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دین اور دین کی ہدایت دینے والے ہیں، دین کا پیغام ہے، اس کے اندر کمپلیکیشن آیا ہے، اور وہ کمپلیکیشن کے ساتھ اس کی جو کوالٹی تھی وہ خدا متعال نے تکامل کی طرف بھیجی ہے، اس کو اور بہتر بنایا، یہاں تک کہ کامل پہ پہنچا دیا، پرفیکشن کے اوپر پہنچایا۔ میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ جو خدا کے دین کا مقابلہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے لوگ، آیا وہ بھی اپنے تجربے سے سیکھ رہے ہوں گے یا نہیں سیکھ رہے ہوں گے؟ یعنی آیا بنی آدم کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان وہی حربہ استعمال کر رہا ہوگا جو اس نے حضرت آدم کے خلاف استعمال کیا، یا نہیں اس کے حربے بھی کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہوں گے؟ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر یہاں سے دیندار لوگ تجربہ حاصل کر رہے ہیں اور کئی 100 سال کا تجربہ مثلا ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے پاس ہے، تو وہ جو شیطنت مچا رہے ہیں ان کے پاس بھی کم تجربہ نہیں ہوگا، ان کے پاس بھی بڑا تجربہ ہوگا۔ اور جس طرح راہ ہدایت پر بھیجنے کے لیے ہمارے پاس ایک سورس ہے جو خدا ہے، تو جو گمراہی کے راستے کے اوپر بھیجنے کے لیے لوگ ہیں ان کی بھی بہرحال ایک سورس ہے اور وہ شیطان ہے۔ تو اگر آپ یہاں پہ تسلسل دیکھ رہے ہیں،
ہزاروں سال کا ایک تجربہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آگے بڑھ رہا ہے، تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہے، وہاں پہ بھی یقیناً ایسا ہی ہوگا. تو ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی یہ جو دین کے دشمنی کرنے والے لوگ ہیں ان کے حربوں میں کمپلیکیشن کیا آیا ہوگا. اس عنوان سے ایک بات اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، زحمت ہوگی آپ کو تھوڑا سا آگے تشریف لائیے گا، درود بھیجتے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد تو ہمارا خیال یہ ہے کہ جو دین کی گمراہی، دین کے راستے میں گمراہی لانے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی کافی تجربے کیے اور انہوں نے اپنے تجربوں سے منفی انداز میں سیکھا ہوگا. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب وہ جو دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں گے کیا یہ وہی سازشیں ہوں گی جو انہوں نے 1000 سال پہلے کی ہوں گی. میرا خیال ہے کہ اب وہ زیادہ پیچیدہ سازشیں کر رہے ہوں گے. اچھا، اگر اس بات کو اس طرح سے بھی دیکھیں کہ بالآخر ایک وقت آنا ہے جب دین کامل کے آخری وارث نے زمین پہ تشریف لانا ہے. ان کے زمانے میں لوگوں کی عقول بھی کامل ہوں گی، کمال کا جو دین ہے وہ زمین پر نافذ ہوگا. ان سے پہلے جو شیطنت کا دور ہوگا کیا وہ شیطنت میں کامل نہیں ہوگا؟ اگر شیطنت میں کامل نہ ہوتا تو روئے زمین کے اوپر ظلم اتنا کیسے پھیل جائے گا جتنا امام کے آنے کے بعد عدل پھیلے گا. آپ کے پاس روایت ہے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اس کا مطلب ہے کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے زمین کی خرابی اتنی شدید ہو گئی کہ ظلم اپنی انتہا پہ پہنچ گیا. کس انتہا پر؟ بالکل اس انتہا پر جس پر عدل پہنچے گا امام کے آنے کے بعد. تو جتنا امام کا عدل کامل ہوگا اتنا ان سے پہلے ظلم اپنی انتہا پہ ہوگا. اب کمپلیکیٹڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم غیبت کے نزدیک، غیبت کے اختتام کے نزدیک جائیں گے، جو ظلم کا نظام ہوگا اور ظلم کرنے والے ہوں گے، گمراہی دینے والے ہوں گے، وہ اپنی کمپلیکیشن میں بہت آگے چلے جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سادہ طریقوں سے حق کے راستے پر باقی نہیں رہ پائیں گے، آپ کو بہت کچھ سوچنا پڑے گا. تو مثال کے طور پر اب اگر میں اپنے ذہن میں اس کو اس طرح سے سوچوں کہ بھئی حق کا مقابلہ کرنے والے قدیم الایام میں یہ کہتے تھے کہ تم باطل ہو اور تمہیں ہم سزا دیں گے. اب دیکھیے فرعون کتنا بیوقوف سیاستدان تھا. اس نے جادوگروں کو دیکھا کہ وہ ایمان لائے تو اس نے کہا کہ دیکھو تم لوگ ایمان تو لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر، لیکن اس ایمان لانے کے نتیجے میں تمہیں سزا دوں گا اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹوں گا اور میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا. آپ کے خیال میں یہ کھلی دھمکی ہے یا نہیں؟ یہ تو بڑی کھلی دھمکی ہے. اس دھمکی کو تو سن کر ہر غیرت مند آدمی کو کہنا ہوگا کہ فقز ما انت قاز انما تقضی هذه الحیات الدنیا. جیسے جادوگروں نے کہا کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم اپنے دین کے اوپر باقی رہیں. کیا آج کا گمراہی دینے والا بھی ایسی کھلی دھمکیاں دے گا؟ نہیں. اس کو پتا ہے کہ اگر میں اتنی کھلی دھمکی دوں گا تو ان کی غیرت جوش مارے گی اور یہ بھی وہ کہہ بیٹھیں گے جو جادوگروں نے کہا تھا، تو وہ اتنی کھلی کوئی دھمکی نہیں دے گا. تو وہ کیا کرنے کی کوشش کرے گا؟ وہ بجائے یہ کہ فرعون یہ کہے کہ میں فرعون ہوں، وہ یہ کہے گا کہ اصلی موسیٰ میں ہوں. اور وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں فرعون ہوں میں تم کو دھمکی دوں گا، بلکہ وہ کہے گا کہ اصلی موسیٰ میں ہوں اور تم دین کی خاطر میرا ساتھ دے دو. تھوڑی سی تو کمپلیکیشن دکھائے گا وہ بھی. تو اب جو پچھلا فرعون تھا وہ تو بڑا نادان تھا جو اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، اور اب جو فرعون ہوگا وہ بہت چالاک ہوگا، بہت مکار ہوگا. اچھا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو نیا فرعون ہوگا یہ دین کی دشمنی میں
دین پہ ضرب کہاں سے لگائے گا؟ دین پہ ضرب کیسی لگائے گا؟ تو ایسا محترم اس کے بھی بڑے فارمولے ہیں، اور آپ نے اور میں نے شاید کچھ سیمی فلاسفرز کو یا سو کالڈ فلاسفرز کو سنا ہوگا جو طاقت کے مختلف پیٹرنز بھی بناتے ہیں، میں اس پہ اشارہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس میں یہ تھا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج کے دور میں اگر کوئی گمراہی دینا چاہے، اور یقیناً ہوں گے، اہل گمراہی تو ہوں گے، اہل ضلالت، تو وہ جب دین کے خلاف اپنی معرکہ آرائی کر رہے ہوں گے تو کیا فرعون کی طرح دھمکیاں دیں گے؟ نہیں۔ کیا فرعون کی طرح یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم موسیٰ کو یا نمرود کی طرح ابراہیم کو آگ میں ڈال دیں گے؟ نہیں۔ وہ کیا کریں گے پھر؟ اصل کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہم دین کے دشمن ہیں؟ میرا نہیں خیال۔ کیوں؟ ان تمام باتوں سے تو ان کا معاملہ بہت ہی آسان ہو جائے گا ڈیل کرنا، وہ یہ سب نہیں کریں گے۔ اصل کیا وہ دین پر ضرب لگائیں گے؟ میرا خیال نہیں۔ دین پہ ڈائریکٹ ضرب بھی نہیں لگائیں گے، کیونکہ اگر وہ دین پہ ڈائریکٹ ضرب لگائیں گے تو میں ہوشیار ہو جاؤں گا۔ تو بجائے یہ کہ وہ مجھ سے یا دین سے لڑنے آئے، میرا اپنا خیال ہے وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ اگر مجھ سے لڑنے آئے تو میں ہوشیار ہو جاؤں گا، میرے دین سے لڑنے آئے تب بھی میں ہوشیار ہو جاؤں گا۔ تو وہ کیا کریں گے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ایک اور کام کریں گے، وہ یہ دیکھیں گے کہ دین کی طلب کو میرے اندر ختم کیسے کر سکتے ہیں۔ نہ وہ مجھ سے لڑیں گے نہ وہ میرے دین سے لڑیں گے، کیونکہ اگر وہ مجھ سے میرے دین سے لڑنے آئے تو میں ہوشیار ہو جاؤں گا، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ میں ہوشیار ہو جاؤں۔ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کوشش کریں گے کہ دیکھیں کہ بھئی یہ جو دین کی طلب اس کے اندر آئی ہے، یہ آئی کیوں ہے؟ اگر اس کا مقابلہ کر لیا جائے تو نہ اس سے لڑنا پڑے گا نہ اس کے دین سے لڑنا پڑے گا، یہ دین کے پیچھے جائے گا ہی نہیں، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اب آپ اگر اس اسٹیج کو ایکسپٹ کر لیں تو میں اس کے بھی 2 مرحلے بناؤں گا، اور اس کا بھی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو اذان محترم، ایک مرحلے پر دین کا جو دشمن آتا ہے وہ دین کی دشمنی میں میرے اوپر حملہ کرتا ہے یا میرے سربراہ کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں وہ میرے سربراہ پہ حملہ نہیں کرتا، بلکہ وہ دین کی کسی بات کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ نعوذ باللہ کہے گا قرآن نعوذ باللہ صحیح کتاب نہیں ہے، اس قسم کی بات ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اب وہ یہ کام نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ جا کر دیکھے گا کہ جو دین کی ڈیمانڈ ان کے اندر ہے، اگر اس ڈیمانڈ کو ختم کر دیا جائے تو نہ دیندار سے لڑنا پڑے گا نہ دین سے لڑنا پڑے گا، معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے لیے کیا کرے گا؟ اس کے لیے بھی 2 لیول پہ فارمولاز ہیں۔ ایک پرانا فارمولا ہے اس کا، جو میں سمجھتا ہوں تقریباً 150-200 سال سے ویلڈ رہا ہے۔ وہ پرانا فارمولا کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ دیکھو کہ جو دین اس کو دیتا ہے وہ بے دین کے ذریعے کیسے دیا جا سکتا ہے۔ دین اسے کچھ دے رہا ہے نا بھئی، یہ تو قبول کرنا پڑے گا کہ دین کچھ دے رہا ہے، کیونکہ اگر نہیں دے رہا ہوتا تو لوگ دین مانگ کیوں رہے ہیں؟ یہ جو لوگ دین مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دین انہیں کچھ دے رہا ہے۔ وہ جو دے رہا ہے اگر دین سے نہ دیں، کہیں اور سے لا کے دے دیں تو دین کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی، اور نہ دین سے لڑنا پڑے گا نہ دیندار سے لڑنا پڑے گا۔ کیونکہ دیکھیے جو لڑنے کا چیپٹر ہے بڑا خطرناک ہے۔ آپ اگر کسی سے لڑ کر اس کو شکست دیتے ہیں تو 2 بڑے خطرناک کام ہونے والے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو یاد رہتا ہے کہ میں شکست کھا چکا ہوں اور کبھی بھی غصے میں واپس آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ شکست کھانے کے دوران مارا گیا، لڑنے کے دوران مارا گیا، تو یہ شہید بن جائے گا اور دوسروں کے لیے آئیکن ہوگا۔ تو وہ نہ لڑنا چاہیں گے نہ شکست دینا چاہیں گے کھل کر، کیونکہ اگر وہ ہم سے لڑے اور ہم لڑتے ہوئے مارے گئے تو ہم شہید ہو جائیں گے اور دوسروں کے لیے انسپریشن بن جائیں گے۔ اچھا، اگر ہم لڑتے رہے اور لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوئے، شکست کھا گئے، تو اندر سے ڈپریس ہو جائیں گے اور کسی بھی ٹائم پر یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچے گا تو ابل پڑیں گے۔ انہوں نے تجربے سے سیکھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں۔ ان کو اس طرح لڑنا ان سے، مارنا یا شکست دینا، یہ دونوں خطرناک ہیں۔
لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. تو لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ دین کی ڈیمانڈ ختم کر دو. اچھا اگر دین کی ڈیمانڈ ختم کرنی ہے تو بھائی دین ایک سبسٹینشیل چیز ہے. اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ پانی مجھے یہاں نہیں دیکھنا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ پانی استعمال کریں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے پانی نہ دے اور میں خاموش بیٹھا رہوں، بالآخر مجھے پیاس لگے گی. تو اس کو پانی کی جگہ مجھے کوئی اور چیز دینی پڑے گی. پرانا فارمولہ یہی تھا کہ ہم پانی نکال دیں گے اور پانی کی جگہ کچھ اور پکڑا دیں گے. مثال کے طور پر کیا پکڑائیں گے آپ مجھے؟ تو آج سے 30-40 سال پہلے تک یہ ہوا کہ دین ان کو ایک اسپرچل سیٹسفیکشن دے رہا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اسپرچل سیٹسفیکشن ہم کسی اور چیز کے ذریعے دے دیں؟ تو مثال کے طور پر میوزک انٹر ہوا، آرٹ اور کلچر کے نام پر دین کو ریپلیس کرنے کی بہت ساری چیزیں انٹر ہوئی. دین میری زندگی میں کچھ ریگولیشنز دیتا ہے جس سے میری زندگی چلتی ہے، تو اس کے لیے بھی اسٹیٹ انٹر ہوا. اور جتنی بھی ویکیبلریز دین کے نام پر تھیں ان سب کی ریپلیسمنٹ میں کوئی نہ کوئی آ گیا. تو مثال کے طور پر خدا کی جگہ کچھ اور آ گیا، مومن اور متقی کی جگہ کچھ اور آ گیا. اب میں وہ سب چیزیں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اگر میں نے یہ سب کہنا شروع کر دیا تو بعض ان کے چاہنے والے ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جن کو میری پوری بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کیونکہ میں نے کہی بہت کم ہے. تو پھر وہ مجھ سے لڑیں گے بعد میں کہ بھئی یہ تو چیزیں بہت مقدس تھیں جن کو آپ نے کہا ہے کہ جعلی ہیں یہ. تو یا تو میں پوری تشریح دوں، 1.5 گھنٹہ اس کے اوپر لگاؤں کہ بھئی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کی ریپلیسمنٹ میں لائی گئی تھی، ورنہ اس طرح مجھے کہنا اچھا نہیں ہوگا. تو بہرحال کچھ چیزیں تھیں جو انہوں نے دین کی ریپلیسمنٹ میں لانے کی کوشش کی. آرٹ کوئی بری چیز نہیں ہے، مکمل مخالف نہیں ہوں، لیکن آرٹ کو خدا کی ریپلیسمنٹ میں لانا یہ غلط تھا. میوزک کو خدا کی ریپلیسمنٹ میں لانا، دین کی ریپلیسمنٹ میں لانا، ہاں یہ غلط کام ہے. اچھا آپ ممکن ہے کہیں نہیں کون ریپلیسمنٹ میں لایا ہے؟ دیکھیے گا خدا نے کہا تھا کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. آج کل بچوں کے دلوں کو کس چیز سے اطمینان ملتا ہے؟ آپ خود دیکھیے کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس سے ہمارے دلوں کو اطمینان ملے گا. تو ان میں سے بہت سارے لوگ میوزک میں پناہ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ آرٹس اور کلچر میں پناہ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ مصنوعی عرفانیات کے اندر پناہ لیتے ہیں جبکہ خدا کو نہیں مانتے. میں اس مصنوعی عرفانیات کو نہیں کہہ رہا ہوں جو دین کو ماننے کے بعد بھی بعض اوقات آ جاتا ہے. تو بعض اوقات کسی اور اذن کے اندر چلے جاتے ہیں، بعض اوقات ہر چیز سے مایوس ہو کر ڈرگس میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ سکون نہیں نصیب ہو رہا ہوتا اور وہ سکون چاہیے ہوتا، اس کو انکار نہیں کر سکتے. میں نے عرض کیا یہ بھی پرانا فارمولہ تھا، یہ فارمولہ کافی عرصے چلا، اس کے اوپر بہت محنت ہوئی، بہت زیادہ کوشش کی گئی. بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد جس کو ہم پوسٹ ماڈرنزم کہہ سکتے ہیں، یہاں تک آتے آتے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں یہ فارمولہ بھی نہیں چلے گا. اب آخر میں کیا کرنا ہوگا؟ اب آخر میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں یہ ثابت کر دیں کہ ہم دین سے نہیں لڑ رہے، ہم دیندار سے بھی نہیں لڑ رہے، ہم دین کی ریپلیسمنٹ کی بات بھی نہیں کر رہے، اگر یہ ثابت کر دیں کہ جو تم دین سے لینا چاہ رہے ہو وہ دین تمہیں نہیں دے سکتا، تو لڑے بغیر معاملہ ختم ہو گیا. یہ فائنل پوزیشن ہے. یعنی اس آخری مرحلے میں جو کام انجام پائے گا وہ یہ ہوگا کہ نہ ہم دین سے لڑیں گے، نہ ہم دیندار سے لڑیں گے، نہ ہم دین کو ختم کرنے کی کوئی اور کوشش کر رہے ہیں. تو کسی مسجد کو نہیں چھیڑیں گے، کسی عبادت گاہ کو نہیں چھیڑیں گے، صرف ایک کام کریں گے، کہیں لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر دیں کہ دیکھو دین تو ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دین تو ہے اور فائدہ کچھ نہیں ہے تو دین کی ڈیمانڈ رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ہاں پھر ختم ہو جائے گی. تو کیا لڑنا پڑا؟ پھر نہیں، لڑنا بھی نہیں پڑا. اس حل میں یا کہیے اس سازش میں عجیب خوبصورتی یہ ہے کہ جو لوگ اس سازش کا شکار ہو رہے ہوں گے ان کو اس بات کی کھلی اجازت ہوگی کہ وہ دین لے سکیں.
بظاہر ان کے سامنے دین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ لے بھی رہے ہوں گے، لیکن اس دین سے انہیں فائدہ کچھ نہیں ہونا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہونا ہے۔ تو عزیزان محترم، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم ایسے ایک دینداری کے دور میں آ چکے ہیں کہ جس میں لوگوں کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ دین لیں، لیکن پیچھے کارروائی کوئی ایسی ہوگی کہ دین فائدہ دے گا نہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو اب دین کی محرومیت یہ لوگوں کے دماغ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر دین سے محروم ہوتے ہیں نا تو کاش کاش سوچتے رہتے ہیں، کاش ہم لوگ ایسے ہوتے، کاش ہم لوگ ایسے ہوتے، کاش ہماری مسجدیں ہوتی، کاش ہمارے یہ ہوتا، کاش ہمارا، وہ کاش واش ختم ہو جائے گا۔ سب کچھ ہے، ہوگا اور نہیں آئیں گے۔ دیکھیے جب تک آپ لوگوں کو یہ کہیں گے نا کہ مسجدیں نہیں بناؤ تو لوگوں کے دل میں حسرت رہے گی کاش ایک مسجد ہوتی، اور اگر ہو اور اثر نہ دے تو معاملے ختم ہو۔ اب کوئی کاش بھی باقی نہیں رہا اور ڈیمانڈ بھی ختم ہو گئی۔ میرا اپنے خیال ہے ہم اس فیز میں ہیں۔ اچھا، اس ہر فیز کے لڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہر فیز میں آپ اور میں جو دیندار ہیں ان کا مقابلے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ جس فیز میں جسم پہ خطرہ ہو تو چلو میں جان دے دوں گا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ جس فیز میں رہنما پہ خطرہ ہو تو میں اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا، میں مارا گیا پھر شہید ہوں گا۔ اگر خدا نہ کرے شکست بھی کھا گیا تو میں ٹیمپرری شکست کھاؤں گا اور دوبارہ سے اٹھ جاؤں گا۔ اچھا، اس فیز میں کیا کروں؟ مسجد تو ہے، قرآن بھی ہے، مجلس بھی ہے، اثر ہے دین کا، اب میں کیا کروں؟ لوگوں سے کہوں مسجد بناؤ تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ پہلے سے ہے۔ میں ان سے کہوں گا دین پہ آؤ تو وہ کہیں گے ہم آ چکے اور ہمیں کچھ نہیں ملا، اب کیا کروں؟ تو عزیزان محترم، اس دور میں مقابلہ بہت سخت ہوگا۔ اس دور میں مقابلہ کیسے ہوگا؟ اس دور کے مقابلے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں اگلے چند دنوں میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، اس جواب کو میں کہاں سے لانے کی کوشش کروں گا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں چند منٹس میں عرض کر دوں۔ اب جو چند منٹ لوں گا وہ اس پچھلے والے چند منٹ سے کم والے چند منٹس ہوں گے، تو آپ گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ چند منٹ ہوتے ہیں، اب کم ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہمارے پاس دنیا میں کوئی مشکل ایسی نہیں آئے گی، ہمارا یقین ہے، جس کا حل ہمیں دین کامل نے نہ دیا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی مشکل آ جائے جس کا حل دین نے نہ دیا۔ پھر اگر یہ دین کامل ہے اور یہ دین جامع ہے اور اسی دین نے اللہ کے نبی کے فرمان کے تحت حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ، تو حل یہیں پہ ہونا چاہیے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ حل نکلے گا کہاں سے، اور ظاہر ہے یہ حل ہمیں انہی ائمہ کی سیرت میں دیکھنا ہوگا جن کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، انہی کی ہدایت میں ہوگا۔ تو ایسا نہیں محترم، اب دیکھیے ایک اور طریقے سے اس سلسلے امامت کی مدت کو جو ظاہری طور پر بھی روئے زمین پہ تشریف فرما تھے، ایک اور طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بی بی ام الائمہ کی ذات کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ جن حالات میں اللہ کی ان حجتوں نے تبلیغ فرمائی ہے وہ حالات دنیا کے سخت ترین حالات میں سے تھے، اور شاید اسی خاطر کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ ہر دور میں ایک معصوم سنت ہمارے سامنے آ جائے
خدا نے 12 امام بھیجے. یہ بھی کوئی منطق ہوگی، یقیناً مصلحت ہوگی، ہمیں نہیں معلوم راز کیا ہوگا، لیکن جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ شاید خدا نے عدد کو اس لیے زیادہ رکھا کہ حالات مختلف حالات ہوں، واقعات مختلف واقعات ہوں، کہیں دوست مضبوط ہوں، کہیں دوست کمزور ہوں، کہیں دشمن سادہ ہو، کہیں دشمن پیچیدہ ہو، کہیں دشمن کھل کے ہو، کہیں دشمن چھپ کے آئے، مختلف حالات کے لیے سیرت ہو. تو اب ان سیرتوں کے ہوتے ہوئے ہم لوگوں کے لیے کام آسان ہونا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مختلف حالات کے باوجود اہل بیت کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ کون سا تھا. عزیزان محترم، یہ بہت اہم سوال ہے، گرچہ بہت سادہ سا سوال ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن ہے اہم. وہ یہ کہ بھائی ایک دور وہ تھا جب مولا امیر المومنین کے سامنے مسائل ہی مسائل، مشکلات ہی مشکلات، ان کی ذات اقدس پہ درود بھیجے گا محمد وعلیہ اور ان مشکلات کے دوران مولا تبلیغ فرما رہے ہیں. پھر ایک وہ دور آیا جب امام کی ظاہری حکومت کا دور شروع ہو گیا، امام نے اس دوران بھی تبلیغ کی. پھر وہ وقت آیا جب امام مظلوم چوتھے امام سخت ترین تقیوں میں سے ایک موجود تھے، وہاں بھی تبلیغ فرمائی. کبھی درس و تدریس کا مقام ممکن ہوا جیسے مولا پانچویں اور چھٹے امام کے زمان میں، تو وہاں پہ بھی تبلیغ فرمائی. تمام ائمہ نے اپنے ادوار کے اندر تبلیغ کی ہے مختلف انداز میں. لیکن میں اپنے سوال کو دہراتا ہوں، اس میں کوئی پوائنٹ ہے جس پہ ہم فوکس کر سکیں کہ تبلیغ کا انداز کوئی بھی رہا ہو، تبلیغ کا محور یہ پوائنٹ ہے، تبلیغ کا محور یہ پوائنٹ ہے. اب آپ تصور فرمائیے، ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے زمانوں میں بعض ایسے زمانے آئے جب اکثریت ظاہراً دیندار تھی. تاکہ میں اپنی بات کو نسبتاً نظریے سے نکال کر امپلیمنٹ کر سکوں اور آپ کو تاریخی مثال بھی دے سکوں، تو میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا. مثلاً مولا چوتھے سرکار کے زمانے میں ظاہری دینداری بھی شدید خطرے میں تھی. مدینہ، بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، گلوکاروں مرد اور عورت سے بھرا ہوا تھا. اور ہمارے پاس جیسا کہ رہبر معظم نے اپنی اس کتاب میں ارشاد فرمایا، تاریخی شواہد موجود ہیں کہ مدینے سے گلوکارہ حج کرنے گئی تو شرفاء مدینے کے باہر اسے خدا حافظ کہنے گئے تھے، اور جب وہ واپس آئی تو شرفاء اس کو لینے مدینے سے باہر گئے تھے، مدینے کے شرفاء. اچھا، اب یہ جو دور ہے اس میں ظاہری دینداری بھی خطرے میں ہے، باطن کا تو چھوڑ دیجیے. پھر کچھ دور ایسے آئے، ادوار ایسے آئے جہاں ظاہری دینداری اتنی آئی کہ لوگوں میں فقہ کے نام پر فرقے بننے لگے، فقہ کے نام پر فرقے بننے لگے. ایک دفعہ تو ایسا خطرناک دور آیا کہ ظاہری دینداری بھی خطرے میں پڑ گئی، لوگ گویوں اور گلوکاروں کے پیچھے چلنے لگے. پھر یہ دور آیا کہ وہ دور تو ختم ہو گیا، ظاہری دینداری آ گئی، لوگوں نے علماء کے پیچھے چلنا شروع کیا، لیکن جن کے پیچھے چلے وہ علیحدہ سوال تھا. ان دونوں ادوار میں جب ایک دور میں ظاہری دینداری بھی خطرے میں تھی اور ایک دور میں ظاہری دینداری بہت جم گئی تھی، اہل بیت کی تبلیغ کا جو فوکس تھا وہ کس چیز پہ تھا؟ وہ کس چیز کی تبلیغ کر رہے تھے؟ اچھا، ایک دور آیا جب اہل بیت کے دشمن ظاہری دوست بن کے سامنے آئے، جیسے مولا آٹھویں امام کے زمانے میں. پھر اہل بیت کے دشمن ظاہری طور پر بھی دشمن بن کے سامنے آئے، جیسے مولا نویں اور دسویں امام کے زمانے میں. دونوں ادوار میں تبلیغ کا مرکز کیا تھا؟ کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی اس دور میں اسی کو مرکز بنا دیں گے، ہماری مشکل حل ہو جائے گی. بھائی دیکھیے نا، جو انہوں نے 250 سال میں مرکزیت پہ رکھا تبلیغ کے دوران، اگر اسی کو ہم زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کوئی بھی سازش کرتا رہے، اس مرکز کو تم سنبھال دو، سازشیں ختم ہو جائیں گی۔ تو کاش ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کی تبلیغ کی مرکزیت کس پوائنٹ پہ تھی یا کن پوائنٹس پہ تھی۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ طالب علم ہونے کے ناطے مجھے سب سے پہلے ان پوائنٹس پر خود عمل کرنا ہوگا، اور انہی پوائنٹس کو لوگوں کے سامنے بھی لانا پڑے گا۔ اگر میں یہ کام کرنے میں کامیاب ہوا تو کیا ہوگا؟ آپ سازش کا دور یاد رکھیے نا، سازش کا دور ہے، اب میں ذرا سا ٹیکنیکلی اس کو بالکل کلیئر کرنے کی خاطر، سازش کا دور ہے دین کی پروڈکٹیوٹی کو انڈر کوسچن لے جانے کا۔ سازش کا دور دین سے لڑنے کا نہیں ہے، ظاہری طور پر دینداروں سے لڑنے کا بھی نہیں ہے، عمارتوں اور ساختمانوں اور بلڈنگز وغیرہ سے لڑنے کا دور نہیں ہے، بلکہ بنانے کا دور ہے، بلکہ بنانے کا دور ہے کہ بنے، اور کون سی بنے؟ جس سے کچھ نہ ہو سکے، بنے، خوب بنے۔ تو بہت معذرت کے ساتھ نہیں، اب میرے خیال میں اس سے زیادہ میں کراس نہ کروں ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ بنے بنے، اتنا بنے، اتنا بنے کہ لوگ تھک جائیں اور کہیں کہ اللہ کا واسطہ اور نہیں بنانا۔ اچھا، یہ فینومینا میں پوری دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانے میں لڑ رہے تھے کہ نہ بنے، اور اب کہہ رہے ہیں بناؤ۔ کیوں؟ آیا ان کی عقل کم ہو گئی ہے؟ ایک زمانے میں یہ ہم سے ٹیکنالوجی کو چھین رہے تھے کہ دین میں استعمال نہ کرنا، اب کہہ رہے ہیں کہ کر لو۔ تو مثال کے طور پر میں چند سال پہلے سے اس بات کو نوٹ کر رہا تھا کہ بھائی حج تو ہم لوگ کرتے ہیں اور سیٹلائٹ یہ لوگ ہمیں دے دیتے ہیں کہ تم لوگ اپنے نعرے تکبیر کو پھیلاؤ۔ تو میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا وہ یہ کہ حضرت ابو ذر نے بیچارے نے ایک اذان دی تھی تو سارے کفار مکہ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، جان بچانا مشکل پڑ گئی تھی کیونکہ ان کا قبیلہ بھی وہاں نہیں رہتا تھا۔ تو بیچارے نے اپنی جان پہ کھیل کر ایک اذان دی تھی اور اتنی مصیبت آ گئی تھی۔ کیا آج کا کافر بے وقوف ہو گیا؟ ہم حج کرتے ہیں، وہ کہتا ہے سیٹلائٹ لے لو، پوری دنیا کو دکھاؤ تم لوگ حج کر رہے ہو۔ کیوں کر رہا ہے یہ اپنی ٹیکنالوجی ہمیں دیتا ہے کہ ہم مدینہ اور مکہ کو خوبصورت سے خوبصورت بنا رہے ہیں، یہ اپنا پیسہ بھی ہمیں دیتا ہے کہ ہم کئی مسجدیں بھی بنائیں، قرآن بھی چھاپ لیں۔ کیا یہ بیوقوف ہو گیا ہے؟ نہیں، بیوقوف نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ بیوقوف ہو گیا ہو، کیونکہ ہمارا انالیسس تو یہ کہہ رہا ہے کہ اور زیادہ مکار ہو گیا ہے۔ اب یہ کیوں کر رہا ہے؟ اب یہ اس لیے کر رہا ہے کہ کرو اور نان پروڈکٹیو ہوگا، پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی۔ اور جب تم کثرت سے کر لو گے اور تمہارے سارے دل کے جلے پھپوڑے اتر جائیں گے، بنا بنا کے تھک جاؤ گے، پھر خود ہی ہم سے کہو گے بھائی اور نہیں بنانا، ہم لگا دوں گے۔ تو انہوں نے اس پوائنٹ پہ لانا ہے، اور اس پوائنٹ پہ لانے کے لیے جو ان کا پوائنٹ رہے گا وہ یہ ہوگا کہ نان پروڈکٹیو دین آگے آتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو اگر مقابلہ کرنا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہوگا، دین کی پروڈکٹیوٹی سامنے آ جائے کہ دین پروڈکٹیو ہے یا نہیں۔ اور مجھے جو بات سمجھ میں آئی، اب میں مجھے بھی اصرار اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید غلطی ہو رہی ہو، لیکن جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ آئمہ کی حیات طیبہ میں جو بہترین پوائنٹ مجھے سمجھ میں آیا وہ دین کی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کرنا تھا۔ یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ تمہارے پاس کوئی بھی مشکل ہو، ہم تمہیں اس مشکل کو حل کرنے کا نسخہ دے سکتے ہیں، کوئی بھی مشکل لے آؤ۔ تو عزیزان محترم، بہت تعجب کی بات ہے، بعض اوقات کوئی انسان آیا اور اس نے کہا کہ مولا میرے جسم کے اندر کمزوری آ گئی ہے، میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا فلاں سبزی کھاؤ، فلاں پھل کھاؤ۔ تو میں سوچتا تھا کہ بھائی ائمہ اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین پھلوں اور سبزیوں کو ریکمینڈ کرنے کیوں آئے؟ یہ ہدف نہیں تھا کہ پھل کھایا جائے، سبزی کھائی جائے، ہدف یہ بتانا تھا کہ تمہاری کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا حل ہمارے پاس، حل ہمارے پاس۔ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اور اصلاً علم سے بھی ہدف یہی تھا جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، علم
علم سے بھی مطلب کتابیں جمع کرنا نہیں تھا. ہمارے پاس بہت نفیس ایک قول ہے مولا پانچویں سرکار کا، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا. محمد فرمائے شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. فرمایا مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ. مفید علم، میں نے عربی کے نافع کا ترجمہ مفید کیا ہے، نفع دینے والا. علم نافع ہمارے پاس ہے، مفید علم ہمارے پاس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم سے صرف علم مت لو، ہمارے پاس مفید علم ہے. کتابوں کا ڈھیر مت سمجھنا ہے اسے. اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، تھوڑی سی تلخ بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کے پاس علم بڑھ رہا ہو اور یوٹیلائزیشن نہ بڑھے تو سمجھ جائے گا یہ اہل بیت کا نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا علم نافع، مفید علم. تو اگر میرا جیسا کوئی آدمی علم کے دریا بہا دے اور آپ کی زندگی پر اس کا کوئی افادہ نہ ہو تو سمجھ جائے گا یہ اہل بیت کا مطلوب علم نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. اس سے زندگی بدلنی چاہیے، زندگی کی کوئی مشکل حل ہونی چاہیے. خود انہوں نے فرمایا تھا افادہ، نفع ہونا چاہیے اس کے اندر. تو اعزان محترم، مجھے یہ احساس ہوا یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ علم فائدہ دے، اور انہوں نے ہمیں اسی طریقے سے سکھایا. اب میرے سامنے میرے ذہن میں بہت سارے ان کے خطبے آ رہے ہیں، بہت ساری روایتیں آ رہی ہیں. میں کوشش کروں گا کچھ حصے آپ کی خدمت میں اگلے دنوں میں عرض کرنے کی کوشش کرتا رہوں اور اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علم فائدہ کیسے دے سکتا ہے. لیکن ایک پوائنٹ اور اس وقت انتہائی اہم ذہن میں آتا ہے، عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اسی لاجک کو فالو کرتے ہوئے کہ ہمیں دین کے اندر مفید علم چاہیے جو ہماری زندگی کی مشکل کو حل کرے. اچھا، اب یہاں پر ایک بڑا عجیب سوال سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ بھائی ایسا ہوا ہے کہ 1400 سال میں زندگی بہت تبدیل ہوئی، بے انتہا تغیر اس کے اندر آیا ہے، بلکہ تغیر اور تبدیلی ہی وہ حقیقت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. کہ تبدیلی وہ حقیقت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوئی ہے، یعنی ہمیشہ تبدیل ہوگا، کبھی ثبات نہیں آئے گا. صحیح. اس حقیقت کے ہوتے ہوئے کہ تبدیلی کبھی ختم نہیں ہوگی اور تبدیلی ہمیشہ آتی رہے گی، اور یہ تبدیل نہیں ہوگا کہ تبدیلی آتی رہے گی. وہ جو دین 1400 سال پہلے ثابت آیا تھا وہ اپنی افادیت ثابت کیسے کرے گا؟ وہ دین جو 1400 سال پہلے آیا تھا، جو کہ ثبات رکھتا ہے اور اپنے اندر تغیر نہیں رکھتا ہے، وہ متغیر معاشرے کے لیے مفید کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی تھیوریز آئی ہیں، کتنی فلسفیز آئی ہیں، کتنے ازم بن گئے جس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. میں صرف ایک بنیادی طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. اب میں سوال کو تھوڑا سا اور پریکٹیکل لائنز میں لانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بھائی کتاب آپ کے پاس ایک ہی کتاب ہے، وحی کا مجموعہ ایک ہی کتاب. ہمارے ہاں کی مروجہ چھپائی میں اس میں 600 صفحے ہیں. آج کل جو سب سے زیادہ رائج چھپائی ہے، پرنٹ ہے، اس میں 600 صفحے ہیں، ہر سپارے کی 20 صفحے. یہ جو 600 صفحے کی کتاب ہے یہ کتنی مشکلات کو حل کر لے گی؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ روئے زمین پہ کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو اس سے حل نہیں ہوگی. کب سے حل کر رہی ہے؟ 1400 سال سے. کب تک حل کرے گی؟ قیامت تک. یہی 600 صفحے. ہاں، یہی 600 صفحے. کیا ان کے الفاظ تبدیل ہوں گے؟ نہیں. پھر یہ حل کیسے کریں گے؟ حل کیسے کریں گے؟ اعزان محترم، اب اس علم میں جو
دین کا دیا ہوا نافع علم ہے اور جدید دور کی فزکس میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت فرق ہوگا. کیوں؟ کیونکہ فزکس کی کوئی 100 سال پہلے کی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو آج کے فزکس کے سائنٹسٹ کے کام آ پائے. بلکہ اگر 4-5 سال بھی پرانی کتاب ہوئی تو آبسلیٹ ہو چکی ہوگی. اور یہ کتاب وہ ہے جو 1400 سال میں آبسلیٹ نہیں ہوئی ہے اور آگے بھی نہیں ہوگی. اس کا ماڈل کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس ماڈل کو لے کر قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے جس سے آپ فزکس پڑھتے ہیں تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. وہ ماڈل یہاں نہیں چلے گا. کیوں؟ وہ ماڈل ہے ساری ٹیمپرری بکس کا, اور یہ بک کوئی ٹیمپرری بک نہیں ہے, یہ تو پرماننٹ ایک ہی بک ہے. تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی پرابلم سالو نہیں کر پائیں گے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ریفرنس لینے کے لیے ماڈل بنا ہوا ہے ذہنوں کے اندر, قرآن کریم کا ماڈل وہ ماڈل نہیں ہوگا. وہ کوئی ڈفرینٹ چیز ہونی چاہیے یہاں پر. تو آپ کو مجھے فوراً دیکھنا پڑے گا یہاں ماڈل کون سا ہے, یہاں پرابلم سالو کیسے کی جاتی ہے. اچھا, اب اس میں ایک کمپلیکیشن ہے جس میں جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اس کو اور سادہ طریقے سے ہی حل کرنا چاہوں گا. اس میں ایک اور کمپلیکیشن ہے, اس کو مجھے 2 منٹ آپ 3 منٹ دیں تو میں اس پہ اشارہ کم سے کم کر دوں تاکہ کہیں نہ کہیں فائدہ ہوتا ہے اس کا. یہ کتاب سمبولزم کا سہارا لے رہی ہے. یہ کتاب سمبولک پیرامیٹرز کو استعمال کرتی ہے. تمام جو کتابیں وحی کی آئی ہیں, تمام کو میں نے ذرا زیادہ کھینچنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میرا علم بہت کم ہے, میں سب کو نہیں جانتا ہوں گا. جتنا میں جانتا ہوں اس تمام کتابوں میں سمبولزم بہت زیادہ ہے. اور سمبولزم ایک طریقہ ہوتا ہے لمیٹڈ ٹیکسٹ سے انلمیٹڈ پرابلم سالو کرنے کا. ہم لوگ سمبولزم کے لوگ نہیں ہیں, اس وجہ سے ایک مشکل آئی ہوئی ہے ہمارے اندر. اب اس کی مثال عرض کرتا چلو. درود بھیجے گا محمد سمبولزم کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی بھی سادہ ترین ٹیکسٹ کو سوچ لیجئے قرآن کریم کے. مثال کے طور پر أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. ترتیب کو ذہن میں رکھیے گا, آپ اصلی ترتیب کو. میں نے اس طرح سے اس لیے کہا تاکہ ذرا سا آسان. خدا متعال فرما رہے ہیں کیا تم یتیم نہیں تھے, ہم نے پناہ دی. کہ ایسا نہیں تھا کہ تم فقیر تھے, تمہارے پاس وسائل کم تھے, ہم نے وسائل دیے. کہ ایسا نہیں تھا کہ تم ہدایت ڈھونڈ رہے تھے, چاہ رہے تھے کہ ہم ہدایت بھیجیں, ہم نے ہدایت بھیجی. یہ 3-4 جملات آپ نے سنے. یہ تینوں چاروں جملات کس سے خطاب کیے گئے؟ اللہ کے نبی سے. کیا اس میں یونیورسل میسیجز ہیں؟ خطاب تو اللہ کے نبی سے, اور اللہ کے نبی کو روئے زمین سے ظاہری طور پر جائے ہوئے 1400 سال ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں. کیا یہ خطاب مجھ سے بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے سمبولک میننگ کچھ اور ہے, کوئی اور سمبولک میننگ ہے جس کا مجھ سے تعلق بنے گا. اچھا, اب یہ خطاب تھا یتیم سے, میں تو یتیم نہیں ہوں, پھر یہ میرے لیے ہے یا نہیں؟ ابھی بھی ہے. اس کا مطلب ہے جو مطلب میں ظاہر میں لفظ سے لے رہا ہوں اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے, اس کا مجھ سے تعلق بنے گا. اچھا, اگر میں اس کے اس سینس میں دیکھنے کی کوشش کروں قرآن کریم کو, تو ایک تو ظاہری لفظ کا مطلب ہوتا ہے, وہ کتنے ہوتے ہیں ظاہری لفظ کے مطلب؟ اتنے ہوتے ہیں کہ سینکڑوں مفسرین ظاہری کی ہی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ سینکڑوں دفعہ کر چکے ہیں اور ختم نہیں ہوا ہے. اور بھی باطن کی بات ہو رہی ہے, ظاہر کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی ظاہر کی بات ہو رہی ہے. اور باطن کے کتنے ہوں گے؟ انلمیٹڈ.
اب جبکہ قبول کر لیا کہ سمبولزم کے تحت انلمیٹڈ میننگز اس کے اندر ہوں گے، تو انلمیٹڈ پرابلم سالو ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ انلمیٹڈ پرابلم سالو ہوں گی، کیونکہ اس قرآن کا سمبولزم اور اس قرآن کی میننگ کی ڈیپتھ اس کو یونیورسل بکس کی صورت میں رکھے گی، اس کی میننگز کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ آپ کو اور مجھے صرف ایک کام کرنا ہوگا، حتیٰ اگر ہم ظاہر سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں اپنی پرابلم کو، اب دیکھیے میں آپ کو وہ اب جو میں عرض کرنے والا ہوں اس ڈیپتھ سے ذرا سا واپس لاتے ہوئے، کیونکہ ہمیں تو کچھ سالو کرنا ہے۔ تو اگر میں آپ سے کہوں نا کہ قرآن کریم کی پہلے اس سمبولزم کو ڈسکور کیجئے، اس کی ڈیپتھ میں جا کر سارے معنی نکالیں، پھر مشکل حل ہوگی، تو آپ کہیں گے آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی نہیں کر پائیں گے، ہم بھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، میں نہیں کر پاؤں گا، شاید آپ کر لیں، تو آپ کہیں گے پھر مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ہاں، حل ایسے ہوگا کہ ہمیں اپنی پرابلمز کا یا کسی پرٹیکولر پرابلم کو اگر ہم سالو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پرابلم کا ایک ماڈل بنانا ہوگا، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم کے حتیٰ ظاہری معانی میں میری پرابلم کا ماڈل کون سا حل ہوا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ کام تھوڑا سا پریکٹیکل ہو جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ ظاہر ورکنگ ڈے میں رہے ہوں گے، آپ نے کام کاج کیا ہوگا۔ میں جب اپنے ملک سے باہر نکلا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ بھائی میں بے روزگار ہوں، یہ لوگ تو بیچارے کام کاج والے لوگ ہیں، میں بیکار بیٹھا ہوں، یہ لوگ کام کاج کر کے آئے ہوں گے، میں تو خوب ریسٹ کیا ہے۔ لیکن آپ نے ظاہر کام کیا ہوگا اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، تازگی کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی پرابلم کا ایک ماڈل بنانا پڑے گا، پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کریم کی جو 8000 اور کچھ مثال کے طور پر آیات ہیں، ہمارا ماڈل کس آیت سے سولو ہوگا۔ مثال کے طور پر میرے سامنے ایک ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے سامنے جان بوجھ کر بغاوت کرتے ہیں، کچھ جو ہے نادانی میں جرم کرتے ہیں، کچھ لوگ کمزوری میں گناہ کرتے ہیں۔ گناہ کی کئی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے کمزوری میں گناہ کرتا ہے، کہتا ہے خدایا مجھے پتا ہے یہ غلط ہے اور میں مانتا ہوں کہ غلط ہے اور یہ بہت غلط کام ہوا ہے، لیکن خدایا میں فلاں چیز کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں کمزور انسان، کمزوری میں گناہ کیا۔ ایک دفعہ کسی نے نادانی میں گناہ کر لیا، جانتا ہی نہیں تھا، خدا سے معافی مانگی، خدایا تو معاف کر دے، میں جانتا ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ جانتا تھا، غفلت میں گناہ کر گیا۔ ایک دفعہ کوئی جانتا ہے، طاقت میں بھی ہے، غفلت بھی نہیں ہے، پھر بھی اکڑتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں طغیان، بغاوت۔ کیا ہماری زندگی میں اس وقت کی دنیا میں کچھ لوگ ہوں گے جو طغیان کر رہے ہوں گے؟ ہوں گے۔ یہ کنٹمپریری ایک ایشو آ گیا میرے سامنے۔ آج کی دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو طغیان کر رہے ہیں۔ طغیان کے ماڈل کا ریزن اللہ نے کیا دیا ہے؟ اللہ نے آیت کریمہ میں فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان یقیناً طغیان کرے گا جب بھی اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز دیکھے گا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا۔ اچھا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اس آیت کریمہ کو اچھی طریقے سے ایکسپلور کر لیں کہ اس آیت کریمہ نے طغیان کا ماڈل اور اس کا ریزن دیا ہوا ہے۔ صحیح؟ اگر آپ نے اس کو ایکسپلور کر لیا تو آج کی دنیا میں جہاں کہیں طغیان نظر آئے، اب آپ کو طغیان کا ماڈل دنیا میں بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے جو گناہ آپ کو نظر آ رہا ہو بعض اوقات وہ طغیان نہ ہو، بلکہ وہ غفلت ہو، وہ نادانی ہو، وہ کمزوری ہو، وہ جہالت ہو۔ تو آپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا کہ آپ اپنی دنیا میں آنے والی پرابلم کا صحیح ماڈل بنائیں
اور صحیح آیت کریمہ جو اسی ماڈل کو ڈسکس کر رہی ہو اس آیت تک پہنچ جائیں تو آپ پرابلم کو سالو کر لیں گے. اس صورت میں آپ پرابلم کو سالو کر پائیں گے کہ آپ اس کا صحیح انالیسس کر پائیں گے کہ یہ جو مشکل آئی ہے یہ مشکل کیوں آئی ہے. اور خدا نے کہیں نہ کہیں قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ طغیان سے لڑنے کا راستہ کیا ہوگا، کیونکہ اس نے طاغیوں کے ماڈل بیان کیے ہوئے ہیں اور اس نے طاغیوں کے مقابلے میں اپنے انبیاء کے ماڈلز کو بھی بیان کیا ہوا ہے. تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ طاغی سے لڑنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا. صحیح. آپ کو یہاں پر ایک شارپنس یہ چاہیے ہوگی کہ آپ اپنی زندگی کی کسی بھی مشکل کا ماڈل صحیح بنائیے گا اور اس صحیح آیت کریمہ تک پہنچ جائے جو اس ماڈل کو ڈسکس کر رہا ہوں. اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں، کیا ایسا ہوگا کہ میری زندگی میں کوئی ایسی مشکل آئے جس کا ماڈل قرآن نے ڈسکس نہ کیا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، حتماً ڈسکس کیا ہے. تو تھوڑا سا اگر ہم اس ہوشیاری کے اوپر عمل کریں تو پھر ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے. فرض کریں میں سوشولوجسٹ تھا اور مجھے دنیا کے پرابلمز کے ماڈل بنانے آتے تھے، قرآن سے ماڈل کیسے نکالوں گا؟ یہ بھی ایک کام ہے نا. تو اس کے لیے مجھے صرف ایک کام کرنا ہوگا، مجھے قرآن کریم سے اپنی آشنائی کو اتنا بڑھانا پڑے گا کہ قرآن مجھے بتائے کہ تمہاری مشکل کا حل یہاں پہ ہے. کیا قرآن کریم یہ کام کرتا ہے؟ جیسے آپ قرآن سے استخارہ دیکھتے ہیں تو آپ پریکٹیکلی یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کے حل کے لیے قرآن سے استخارہ دیکھ سکتے ہیں تو زندگی کی بڑی مشکلات کے حل کے لیے استشارہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو عزیزان محترم، میں نے آپ کو بڑا وقت دیا. یہ جو آج کا مقدمہ تھا یہ مقدمہ ہی رہا، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم نے کچھ باتوں کو بنیادی طور پر ڈسکس کرنے کی کوشش کی. میں اس کو سمرائز کروں گا اور انشاءاللہ جو کل عرض کرنے کی کوشش کریں گے اس کے اوپر اشارہ کرتے ہوئے آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عزیزان محترم، عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ جو دین اور دینداری کے مقابلے میں گمراہی اور دشمنی کے طریقہ کار ہیں، پیٹرنز ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. وہ سمپل، بہت زیادہ سمپلسٹی سے کمپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں اور اس کمپلیکیشن کے نتیجے میں کسی دشمنی کے ایسے راستے تک پہنچتے ہیں جس میں خطرات کم ہوں، جس میں وہ مشکل کو اپنی دانش میں دین کو کاؤنٹر کر سکیں اور مشکل بھی ایجاد نہ ہو. اور میں اس کو بالکل مختصر کرتے ہوئے کروں گا کہ جو فی الحال ہمیں دور نظر آتا ہے وہ دین کو بے فائدہ ثابت کرنے کا دور لگتا ہے کہ ساری کوشش اس بات پر ہوگی کہ دین تو ہو لیکن دین کا فائدہ نہ ہو. تو وہ دور نہیں ہوگا کہ دین نہ ہو، وہ دور نہیں ہوگا کہ دین کی کوئی مخالفت کھلی کر رہا ہو، بلکہ شاید ہمدرد بھی لگیں گے، شاید فائدہ مند بھی لگیں گے، لیکن دین کو فائدہ مند نہیں ہونے دیں گے. اور اس کو اگر مجھے اور آپ کو لڑنا ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں قرآن کریم سے اس ماڈل کو نکالنے پڑیں گے کہ ہماری مشکل قرآن کریم سے حل کیسے ہوتی ہے. اور لب لباب جو اس وقت سمجھ میں آتا ہے، ہر وہ کام کرنا پڑے گا جس سے دین کی افادیت ثابت ہو. اچھا، یہ افادیت پہلے کہاں ثابت ہو؟ دوسروں میں یا میرے اندر؟ میرے اندر. میں اس سلسلے میں ایک مذاق عرض کیا کرتا ہوں جو اب فی الحال موقع نہیں ہے اس کا. اگر میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ دین سکون دیتا ہے، دین اطمینان دیتا ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں کہ سونے کے لیے 2 دوائیاں مجھے دے دینا، کیا بات ہے، کیا بات، بہت. تو یہ میرے دعوے کے 100% خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ختم ہو گیا ہے. ہاں، میرے ساتھ کوئی ایشو آیا ہے، میری نعوذ باللہ کوئی جسم میں خرابی آ گئی جس کی وجہ سے میں پین میں مر رہا ہوں، میں ان سے کہوں گا ذرا مجھے دوائی دو تاکہ یہ پین ختم ہو، تو یہ تو شاید کوئی سینس بن جائے. لیکن میں ان مشکلات سے گھبرا کر نہیں اطمینان کر پا رہا اور کہہ رہا ہوں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہ کانٹرڈکشن ہے.
یہ بات نہیں بنتی. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہم دین کی افادیت ثابت کیسے کریں گے, دین کی افادیت کس لیول پہ ثابت کرنی ہے. اچھا, کچھ ظاہری طور پہ چیزوں کا ثبوت ہے اور کچھ چیزیں جو حقیقت میں جا کر ہمیں دیکھنی پڑیں گی. تو کل ہم اس سے شروع کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اگر مجھے دین کی افادیت ثابت کرنی ہے تو دین کی افادیت کہاں ثابت کرنی ہے. اشارتاً عرض کر دوں سے, کیا میرا بینک بیلنس دین کی افادیت ثابت کر دے گا؟ میرا اپنے خیال ہے کہ پھر دوسروں کے پاس بہت سارے بیلنسز ہوں گے اور میں پیچھے رہ جاؤں گا. تو مجھے ثابت کہاں کرنا ہوگا؟ اچھا, اگر کیا میں یہ کہوں کہ جنت میں جاؤں گا تم نہیں جاؤ گے, تو اس سے افادیت ثابت ہو جائے گی. کیونکہ وہ فوراً جواب میں کہے گا کہ ابھی تم مرو گے تو پتہ چلے گا نہ تم مرے نہ میں مرا تو پتہ کیسے چلا. تو دین کی افادیت کہاں ثابت کروں؟ نہ پیسے سے ثابت ہو رہی ہے اور نہ مرنے کے بعد ثابت ہو رہی ہے. کہاں ثابت کروں؟ تو میں آپ کی خدمت میں کل اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے 4 دن جو آپ کے بعد سے ہیں, ہر روز کسی ایک ٹاپک کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس ٹاپک میں افادیت کو ثابت کرنا ہے اور ثابت کیسے کرنا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں کچھ پریکٹیکل ٹپس بھی دینے کی کوشش کروں گا, اور ممکن ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ بھئی یہ تو پر وہ اب کل کے اوپر رکھ دیتے ہیں کچھ اعتراضات وغیرہ, ورنہ سارے آج ہی ہو جائے گی بات. ایسا نہیں محترم, یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ دین کی اس ذمہ داری کے دور میں ہیں. اچھا, اس ذمہ داری کے اندر ایک بہت بڑی خوبی ہے اور بہت بڑا خطرہ ہے. بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر آدمی دین کا مبلغ ہے اگر اپنے کام کو انجام دے دے, اور یہی بہت بڑا خطرہ بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کہ جو دین کی افادیت کے خلاف ثابت کر دے وہ ہمارے اوپر دھبا بن جائے گا, اور ہر وہ مسلمان جو دین کی افادیت کو ثابت کر دے وہ ہمارا مبلغ بن جائے گا. اس کا مطلب ہے ہر آدمی کو ذمہ داری انجام دینی پڑے گی. تو آپ میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ علماء کا کام ہے. افادیت دین کی ثابت کرنا سب کا کام ہے, اور شاید اللہ کے رسول نے اس بات پر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے مقابلے میں جواب دہ ہونا ہے. اب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے توسل کیا جا سکتا ہے کہ خدا ان تمام حجتوں کے ساتھ جو اس نے ہمارے اوپر پوری کی ہیں, اس راستے میں انشاءاللہ ہماری نصرت فرمائے, اور ان تمام قربانیوں کو دیکھتے ہوئے کہ جو دین کے رہنماؤں نے اس راستے میں انجام دیے, ہماری گردنوں پر ہمارے کندھوں پر بوجھ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. یعنی جب انسان ایک طرف سے انبیاء علیہ السلام, ائمہ اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کی قربانیوں کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سے سوال ہو گیا تو انسان کو زندگی اپنی بہت سخت لگنے لگتی ہے. عزیز و مولا کا بڑا احسان ہے, پروردگار کا لطف کرم ہے کہ میں اور آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ان کے ماننے والے ہیں. اس محبت اور چاہت کے صدقے میں خدا نے ہمیں ان کی زندگیوں سے کچھ نہ کچھ آشنائی بھی دی ہے, اور جو آشنائی ہمیں حاصل ہوئی ہے ان درسوں میں, زندگی کے مختلف ادوار میں, اس میں ہم نے پہچاننے کی کوشش کی ہے. ہمیں کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ان کی قربانیوں کی گہرائی تک میں اور آپ نہیں پہنچ پائیں گے. مثلا اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ میں امام زندان میں رہے تو کیا
کیا ہم یہ احساس کر پائیں گے کہ وہ زندان میں کیا جھیل رہے تھے؟ یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے 8ویں امام ایسے زندان میں رہے ہیں جہاں وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ کیا ہم سمجھ پائیں گے کہ انہوں نے کیا جھیلا؟ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں۔ اور ان تمام مصائب اور آلام کو دیکھتے ہوئے جو ہر ایک اپنی جگہ کے اوپر تکلیف دہ ہے، ہر ایک سختی کا سبب ہے، اور انسان اپنے لیے ذمہ داری کو اور بڑھتا دیکھتا ہے، جب ان مصائب اور آلام کا بیان بی بی ام الائمہ کی ذات پر پہنچتا ہے۔ بی بی کی ذات میں نہیں معلوم کیسی جذابیت ہے، خدا نے کیسی عجیب نورانیت رکھی ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ کیونکہ بولنے والے حضرات ہیں، ہم لوگوں کو اس کا تجربہ کرنا پڑتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بی بی کی ذات کے مصائب نہیں، فضائل کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے اوپر گریہ آ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اس بات کو پتہ نہیں کتنی دفعہ نوٹ کیا کہ مثلا کبھی بیان کرتے ہیں کہ جب بی بی تشریف لاتی تھی تو اللہ کے حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، فرماتے تھے مجھے فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جب بی بی کے فضائل میں لوگ گریہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بی بی کے مصائب کا وہ جملہ اور تکلیف دہ لگنے لگتا ہے کہ جس میں بی بی نے کہا کہ مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے ہیں۔ جو مصائب ہمیں پتہ ہیں وہ بھی کم نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ مصائب اس جملے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن بی بی کی ذات کا ایک عجیب پہلو وہ راز ہیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا ہے سر من اسرار اللہ تعالی، فاطمہ کی ذات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جو راز تھے وہ مصائب میں کیا مصائب تھے عزیزان محترم، لیکن کچھ چیزوں کو میں احساس کر پاتا ہوں، کچھ چیزوں کو بیان کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ عزیزو، دنیا میں اگر کسی پر مشکل آتی ہے تو کبھی جسم پہ مشکل آتی ہے، کبھی روح پہ مشکل آتی ہے۔ ظاہر ہے جسم کی مشکل آسان ہوتی ہے، روح کی مشکل سخت مشکل ہوتی ہے۔ اور عزیزو کبھی مشکل آتی ہے اپنے اوپر آتی ہے، کبھی اولاد پر آتی ہے۔ اپنی مشکل آسان ہوتی ہے، اولاد کی مشکل سخت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک جملہ فرمایا مجھ پر وہ مشکلات ٹوٹی جو کسی نبی پر نہیں ٹوٹی۔ ہمارے پاس انبیاء ایسے تھے جن کے جسم آریوں سے کاٹے گئے، انبیاء ایسے تھے جو آگ میں ڈال دیے گئے۔ تو میں اللہ کے نبی سے اگر عرض کروں تو اللہ کے نبی مجھ سے یہ کہیں گے کہ وہ تھے جن کے جسم آریوں سے کٹے، کیا کوئی ایسا تھا جس کے نواسے کے گلے پہ چھری چلی؟ وہ تو تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن کیا میرے حسن کے جیسے کہ لاش پہ تیر چلے؟ اور عزیزو آخری جملہ بس جو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا تو وہ کہیں گے کہ تھے ایسے جن کے ساتھ کچھ ہوا، لیکن کیا کوئی نبی پتا ہے جس کی صاحبزادی کو تماشا لگا؟ کیا تم نے کوئی ایسا نبی دیکھا جس کی بیٹی اسی کے ماننے والوں کے دربار میں کھڑی ہے؟ کیا تم نے کوئی ایسا نبی دیکھا
جس کی موت کے چند دنوں کے بعد اسی کی اولاد کے گھر میں حملہ ہو جائے. اور عزیزو یہ جو میں نے جملات عرض کیے یہ تو بہت سادہ عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. اگر میں جملات کو اور زیادہ بیان کروں اور اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اگلے ایام میں تو اللہ کے رسول بس اتنا کہیں گے کہ کیا کسی کی اولاد کو دیکھا جو بازاروں اور درباروں میں لے جائی گئی ہو. تو میں کہوں گا اے اللہ کے رسول ہم شرمندہ ہیں. آپ کی صاحبزادی کو تماچا لگا, آپ کی صاحبزادی درباروں میں گئی, آپ کی صاحبزادی گلیوں میں آپ کے جانشین کے دفاع کے لیے گئی. اے اللہ کے رسول ألا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم المسائل يا Hussein